به هوای حرم به امید کرم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. ایک سوال جو حضرت حجت صلوات اللہ وسلم علیہ کے بارے میں کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے یہ ہوگا کہ جب مولا آئیں تو ہم انہیں پہچان پائیں گے کہ نہیں، اور ہم ان سے کس طرح سے جڑ پائیں گے. تو اس سلسلے میں دیکھیے سب سے جو آسان جواب ہے، اور اس سوال کا جواب خود ایک سوال کی صورت میں ہے، وہ یہ کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے مکے میں، پھر اس کے بعد مدینہ میں، تو یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس بشارتیں موجود تھیں کہ ایک ایسا رسول آئے گا. تو اس میں سے کچھ نے پہچان لیا، مان لیا، اور کچھ نے ٹھکرا دیا. اسی طرح سے ایک اور سوال میں کہ کس طرح سے پھر انہوں نے پہچان لیا، اور جو ٹھکرانے والے تھے جنہوں نے نہیں مانا یہودیوں اور عیسائیوں نے، انہوں نے کس بنیاد پر نہیں مانا. ایک اور چیز مکے کے اندر رسول خدا کے خاندان میں دیکھیے آپ، جو مکے والے پہچانتے تھے انہوں نے نہیں مانا، لیکن فرض کیجیے سلمان فارسی اگر آ رہے ہیں، یا فرض کیجیے اویس قرنی آ رہے ہیں جنہوں نے امیر المومنین کے حوالے سے یا امیر مولا رسول اللہ کے حوالے سے ان کو پہچان لی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون کہاں پر رہتا ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں کہ کون کس خاندان میں رہتا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ کون کس مرتبے کے تقوی پر ہے. کیا مطلب کس مرتبے پہ ہے تقوی کے؟ یعنی یہودی عیسائی تھے، وہ بڑے بہترین اپنی عبادتیں کر رہے تھے، لیکن جب امتحان کا وقت ہوتا ہے تو وہ امتحان کا وقت ہوتا ہے اس کے اوپر فیصلہ کن مرحلہ. یہ تھی میری مراد کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ایک تقوی متقی دکھ رہا ہو آپ کو کوئی انسان، اور وہ حقیقتاً متقی ہو. تو یہ ایک اپنی چیز ذہن میں رکھیں. اب ہم ایک مثال دے دی، ذرا سا آپ کا ذہن واضح ہو گیا، نزدیک ہو گیا، قریب ہو گیا ذہن. اب اس کو ہم لے کے جاتے ہیں خود ذات بابرکت حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں. اس بات کو لے کر جاتے ہیں کہ ائمہ چھٹے امام کا ایک واقعہ ہے کہ جو ہمیں روایتوں میں ملتا ہے اور بڑا عجیب ہے واقعہ. صبح کا وقت تھا، امام تعقیبات لگتا ہے پڑھ کے بیٹھ چکے تھے اور سورج اوپر آ چکا تھا. راوی آتا ہے، اجازت ملتی ہے اندر آنے کی. امام کو دیکھتا ہے امام گریا کر رہے ہیں. اب رسول اللہ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے ابھی دیکھا وہ جو کتابیں ہمارے پاس ہیں. کون سی کتابیں؟ جو ہمارے آبا و اجداد کی، امیر المومنین سے، رسول اللہ سے، جناب سیدہ سے ہمارے پاس روایت ہے کہ کچھ کتابیں تھیں، اس میں کوئی خاص علم تھا کہ ائمہ کو یہ حکم تھا کہ ان کتابوں کو دیکھا کریں. اب وہ کیا تھی تفصیل اس سے زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو میں نے دیکھا کہ ابھی بہت وقت باقی ہے 12ویں کے ظہور میں، اور 12 پرچم، 12 رایہ، 12 پرچم اٹھائے جائیں گے، سب کے سب باطل ہوں گے، اور لا یدر این من این، کہ نہیں سمجھ میں آئے گا کون سا پرچم کس کا ہے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کتنا دور ہے اور یہ سب، اور اس کی وجہ سے جو ہمارے مومنین شیعوں کو تکالیف ہوں گی اس کو میں دیکھ رہا تھا. تو میں گریہ کیا. یہ سن کر راوی نے گریہ کیا. امام نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ ابن رسول اللہ پھر یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہے، 12 پرچم، ہم کس کے پیچھے چل پڑیں، گمراہ ہو جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. تو اب امام نے فرمایا کہ دیوار میں ایک ہلکا سا سوراخ تھا، چکنی مٹی کی دیواریں ہوتی تھیں کچی اینٹوں کی، مٹی جھڑ گئی ہوگی، تو وہاں سے سورج کی روشنی آ رہی تھی. امام نے کہا ترا حاضر، یہ دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جی. کہا کہ جب ہمارا 12واں آئے گا ان امرنا ابین من ھذا، تو ہمارے 12ویں کا جو امر ہوگا یعنی ظہور ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ روشن ہوگا جس طرح تم سورج کو دیکھ رہے ہو. یہ امام نے فرمایا. راوی کے دل کو تسلی ہو گئی، بات ختم ہو گئی. لیکن میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا. اب یہاں پر خود سب سے پہلے جو 11ویں امام نے راوی سے کہا، فرمایا 11ویں امام نے کہ الا من ثبتہ اللہ علی القول بامامتہ ووفقہ اللہ للدعاء بتعجیل فرجہ. 2 چیزیں 11ویں امام نے فرمائی. جس کو خدا یہ توفیق دے گا کہ 12ویں کی امامت پر کاربند رہے، پابند رہے، تو وہ ہلاکت سے بچا رہے گا. دوسری یہ کہ جس کو خدا توفیق دے گا وہ دعا کرتا رہے کہ خدا جلد ظہور کر دے. یہ 2 چیزیں آ گئی ہمارے پاس جو ہم کو غیبت کبریٰ کے اندر بتائی گئی ہے، ائمہ معصومین کے غم کو منانا. دیکھیے جتنی بھی چیزیں غیبت کبریٰ میں ہم کو بتائی گئی ہیں، تاکید کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری روح پر کوئی اثر ڈالیں گی، اور ہم اس کو ایک جگہ جا کر، آج کی دور میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سمجھانے کے لیے کہ مفید ہوں گی، اور بچوں کے لیے کیش کروا سکیں گے ہم. کب؟ ایک تو چیز یہ کہ زیارت پر جانا. کیا فرمایا
کہ جب تم زیارت پر جاؤ گے تو تم جو بیعت ہے ہماری تم اس کو ثابت کر رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر بیعت کو 11 کی اور 12 کی میں ثابت کر رہا ہوں اور مجھے موت بھی آ جائے تو بیعت کے ثبوت کے ساتھ اپنی گردن پر لے کر گیا ہوں، لہٰذا مجھے اٹھایا جائے گا انشاءاللہ اور میں امام کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد دعا عہد کا سلسلہ، دعا عہد پڑھنے کا حکم۔ پھر اس کے بعد زیارت عاشورہ، جہاں پر ہم دعائیں کر رہے ہیں جو زیارت عاشورہ میں کہ ہمیں امام حسین کے ساتھ رکھ، ان کے اصحاب کے ساتھ رکھ۔ تو امام حسین کے اصحاب کے ساتھ ہونا، امام حسین کے ساتھ ہونا یعنی ان ادر ورڈز، دوسرے لفظوں میں امام زمانہ کے ساتھ ہونا۔ پھر مومنین کی خدمت کرنا، کہ جو روایتیں ہمارے پاس ہیں کہ مومن کی خدمت کرو، کس طرح سے مومن کی خدمت کرنا۔ پھر ایک اور چیز جو آئی، گھروں میں ذکر محمد و آل محمد ہونا، یہ ایک چیز آئی۔ اچھا، اب یہ اور اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا غم اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری۔ ایک اور چیز جو آئی ہے وہ کیا آئی، ہمارے دشمنوں سے نفرت، ہمارے دشمنوں سے بیزاری۔ اگر امام کی بھی محبت ہوگی اور رتی برابر امام کے دشمنوں کے لیے ذرا سا سافٹ کارنر، نرم پہلو ہوگا تو یہ ایک ذرا سا جو نمک آپ ڈالتے ہیں نا سادے پانی کے گلاس میں، وہ پورے کے پورے گلاس کو کھارا کر دیتا ہے۔ ایک نجاست کا قطرہ اگر ایک گلاس زمزم میں بھی چلا جائے وہ پوری زمزم کو نجس کر دے گا، پینے کے قابل نہیں رہے گا۔ اسی کی مثال دی ہے کہ دشمنان اہل بیت جن کا بغض رکھتا ہے، اگر ان کے لیے سافٹ کارنر آ گیا کسی بھی لحاظ سے تو تب بھی یہ شخص امام کے ساتھ نہیں اٹھ سکے گا۔ اہم ترین بات یہ کہ خلاصہ روایت کیا، غیبت نعمانی میں یہ روایت ہے، چھٹے امام سے راوی کی گفتگو ہے۔ کہا کہ جب ہمارا 12واں آئے گا تو جبرائیل آئیں گے ان کے ساتھ اور وہ رکن و مقام کے درمیان خانہ کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہمارا 12واں آواز دے گا۔ سب سے پہلی چیز خود امام زمانہ کا نعرہ دیکھیے، یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلہ عطشانہ۔ اے دنیا والوں، شیعہ سنی کی بات نہیں ہو رہی یہاں، بات نہیں ہو رہی ہندو سکھ عیسائی کی، یہاں بات ایتھیسٹ کی نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے کہ امام، خوب اس بات کو اچھے سے سمجھیں آپ، امام زمانہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں تو اپنے جد امام حسین کے ذریعے کہ میرے جد کو پیاسا قتل کیا گیا۔ اور یہاں پر اگر کوئی ابھی کبھی آپ سے کہے کہ جو خلوص کے ساتھ امام حسین کی عزاداری کر رہا ہے، مولا کی پیاس کو یاد کر رہا ہے، تو یہ کب اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا کہ جب امام آ کر کہیں گے میرے جد امام حسین کو۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے اور امام حسین کی جو تڑپ ہے وہ پہنچ جائے گا، یہ اہل نجات میں سے ہوگا۔ لیکن جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہوگی، پیاس کی تڑپ نہیں ہوگی، وہ وہاں تک شاید نہ پہنچ سکے۔ شاید میں نے اس وجہ سے کہا کہ وہ ایک تفصیلی گفتگو ہے۔ اچھا، تو وہاں پر جائیں گے۔ اب اس کے بعد لوگ امام کے پاس پہنچیں گے اور امام صادق نے فرمایا اسی وقت شیطان ابلیس ہوا میں اڑ کر کہے گا کہ فلاں دشمن اہل بیت کو مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا، وہ ایک دشمن اہل بیت کا نام لے گا۔ ابلیس، امام زمانہ فرما رہے ہیں میرے جد کو قتل کیا گیا پیاسا۔ ابلیس ہوا میں اڑ کر کہے گا کہ فلاں شخص جو دشمن اہل بیت ہے، وہ ابلیس نہیں کہے گا دشمن اہل بیت، یہ روایت کے اندر ہے کہ اس کو مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا۔ تو کچھ لوگ کہیں گے یہ ہوا میں اڑ رہا ہے، معجزہ دکھا رہا ہے اور وہ بھی مظلوم قتل ہوئے، تو کچھ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے اور کچھ لوگ چلیں گے امام زمانہ کے پیچھے امام حسین کا نام سن کے، پیاس کا ذکر سن کے۔ پھر راوی کے ذہن میں سوال تھا ابلیس کیوں نہیں کہہ دیتا کہ حسین کو مظلوم قتل کیا گیا، تو لوگ تاکہ ابلیس کے پیچھے چلیں۔ لیکن اگر میں اپنی دکان چمکانا چاہتا ہوں امام حسین کے چاہنے والوں کو دھوکہ دے کر، تو میں امام حسین کا نام لوں تاکہ آپ لوگ میرے پاس آئیں اور پھر میں آپ کو غلط باتیں بتاؤں۔ لیکن میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ امام حسین کا دشمن، اہل بیت کا دشمن، تو یہ کیوں نہیں کہے گا؟ شیطان بھی کہتے کہ حسین کو پیاسا قتل کیا گیا۔ امام صادق نے فرمایا اس کو اس بات کی توفیق اور حیثیت ہی نہیں ہے اس کی کہ وہ امام حسین کا نام لے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ امام حسین کی عزاداری سچے دل سے، امام حسین کے دشمن پنجتن چاردہ معصوم کے دشمنوں سے نفرت اور ان سے محبت، ان کے چاہنے والوں سے محبت اور ان کے چاہنے والوں کی خدمت کرنا، زندگی کے لیے آسانیاں فراہم کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جو امام زمانہ سے جوڑیں گے۔ اور آخری جملہ، لوہے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سچا اور کھرا لوہا بنا لے۔ اگر لوہا کھوٹا ہوگا، مقناطیس، میگنیٹ اس کو نہیں چپکا سکتا۔ آپ اپنے آپ کو لوہا بنائیے خالص، جب آئیں گے امام زمانہ تو خود بخود آپ کو اپنی طرف کھینچیں گے۔ اگر وجود میں ملاوٹ ہوگی، کثافتیں ہوں گی، آلودیاں ہوں گی، کنٹیمنیشن ہوگا، تو ہم وہ لوہا نہیں ہوں گے، امام کا وجود ہم کو نہیں کھینچ سکے گا۔ امام کے وجود میں کوئی خامی نہیں ہے، خامی ہمارے وجود میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ روی لبم عجل فرجا